میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نے گاڑی پارک کی ہے وہاں سے ہٹا دیجیے۔ ARE002 یہ گاڑی جس دوست کی یہ وہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ پارک کر دیں۔ حاضرین گرامی، جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کی نعت کے دوران محترم صاحبزادہ میاں احسن حفیظ صاحب زید مجروح سجادہ نشین ڈیرہ میاں صاحب منڈی بہاؤدین آپ جلوہ گر ہوئے، میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ محترم علامہ غلام مصطفیٰ القادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ محترم علامہ فضل کریم چشتی صاحب آج کے تہذیب کی ریفرنس میں جلوہ گر ہوئے، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ محترم پروفیسر غلام محی الدین چشتی صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ محترم علامہ احسان الحق صدیقی صاحب تشریف لائے، میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بادامی باغ لاہور میں۔ ان سارے احباب کو خوش آمدید کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد میں عرض وطن کے بہت معروف اسکالر، آپ سب نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور بالخصوص ARY TV کی اسکرین کے ذریعے دیکھتے ہیں اور ان کے وقی پیغامات سے ہمیشہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ عرض وطن کے مقتدر اسکالر، محقق، مصنف، صوفی اور صاحب دیوان شاعر مکرم و محتشم جناب ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیے اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں کا جہان آباد کیجیے، ان کے ذکر کی خوشبو ہمارے ناظرین اور حاضرین تک پہنچائیے۔ جناب ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات مشائخ، احباب اہل محبت، ارباب نسبت، آج کا یہ جو منظر ہے اس کو دیکھ کے جی چاہ رہا ہے کہ اپنے ممدوح کی خدمت میں وہ پیش کیا جائے جو ان کی زندگی میں پیش نہیں ہو سکا۔ خواجہ غلام قطب الدین فریدی، آج جب میں نے دوسری نظر سے انہیں دیکھا کہ وہ بظاہر ہم میں نہیں ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ آسمان چشت کا وہ آفتاب نصف النہار تھا جو اپنی شدید قربت کی وجہ سے ہمیں پورا دکھائی نہیں دیا۔ آج کے بعد ہم خواجہ غلام قطب الدین فریدی کی شخصیت کو دریافت کرنے کی کوشش شروع کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو مشائخ چشت کی نسبت کا ترجمان بھی بنایا تھا، امین بھی بنایا تھا اور نمائندہ بھی بنایا۔ نسبت چشتی اصل میں نسبت عشقی ہے، اور ہمارے عہد میں خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ اس کا زندہ اور منہ بولتا پیکر تھے۔ خواجہ صاحب کے لیے میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ آج کلام، گفتگو یا خطاب یا شعر کی بجائے ان کی خدمت میں ہدیہ سکوت پیش ہو۔ یہ ہم میں سے جا کے گویا ہمیں چپ کرا گئے۔ ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ بار بار یہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے آپ خود کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ خواجہ غلام قطب الدین فریدی اس سے تھوڑا آگے تھے۔ آج میں بیٹھا تھا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ لوگ بولتے رہیں، بس ہم سنتے۔ وہ ایسے شخص تھے، جب ہم ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے، یہ تو بڑے سالوں کا قصہ ہے، خواجہ صاحب کو اتنے رنگ میں نے دیکھا ہے کہ میں وہ صرف لسٹ ہی بیان کر دوں تو بہت ٹائم لگے۔ اتنے اینگلز اللہ نے ان کو دیے، اتنا ہمہ جہت بنایا۔ ہمارے عہد میں
اس کی میں ایک جہت بھی لے لوں تو احاطہ ممکن نہیں، کیونکہ اب تو وقت کے پل صراط پہ ہم چڑھ گئے. اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں. میں خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی خدمت میں ایک شعر عرض کر رہا ہوں جو کل میں نے ڈائری پہ لکھا، تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میں نے غلام قطب الدین فریدی کے لیے لکھا ہے. کل جب میں نے لکھا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن آج یہاں بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شعر ان کے لیے عطا ہوا. وہی ان کی نظر کر رہا ہوں سبحان اللہ کہ لوگ اور ان کے جانشین کی خدمت میں خواجہ غلام نصیر الدین صاحب چراغ، آپ کو اللہ چراغ دہلی کا نور نصیب کرے. آمین آمین. آپ کو بطور تعزیت پیش کرتا ہوں کہ لوگ کرتے رہے ہزار افسوس، لوگ کرتے رہے ہزار افسوس، خود سے کی تعزیت تو چین آیا، خود سے کی تعزیت تو چین آیا. اللہ اکبر. حاضرین و ناظرین مکرم، بہت مختصر، خوبصورت اور جامع پیغام، اور شعر میں اپنے پیغام کا تتیمہ اور خلاصہ نشر کر دیا جناب ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب نے. اللہ ہمیشہ آپ کو خیر کے حصار میں رکھے. ہماری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کچھ لمحے پہلے اس عظیم آستانے اور خانوادے کے کریم فرزند تشریف لائے جن کا عہد حاضر میں مسلمانوں پر بہت احسان ہے. میری مراد آستانہ عالیہ حضور تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خانوادے کے کریم فرزند حضرت صاحبزادہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے. میں حضور شاہ جی کا خیر مقدم کرتا ہوں.